نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، اس کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ جو جمعہ تھا تو وہ شب برات کی نسبت سے، لیکن میں نے اس کی فضیلت میں جو حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی وہ ساری کی ساری ہمارے معاشرے کے مسائل کو بیان کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام نے جتنا معاشرے کی ڈیولپمنٹ پہ زور دیا ہے شاید اتنا کسی اور چیز پہ نہیں دیا۔ اس کی بہت خوبصورت مثال اکثر محدثین اور مفکرین اسلام نے بھی بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام نماز پڑھتے تھے خود۔ مکہ کے اندر یا جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان پر نماز فرض کوئی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے لیے روزہ کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ کوئی نہیں تھی۔ لوگ حج کرتے تھے لیکن شریعت میں حج فرض نہیں ہوا تھا۔ 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی جو آپ نے مکۃ المکرمہ کے اندر گزاری، اور ان 13 برس سے پہلے جو 40 برس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر گزاری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی پہلے کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اندر ایک خوبصورت معاشرے میں جو چیزیں ہونا چاہیے تھیں وہ اتم درجہ میں موجود تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ایک مصلح کیسا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنا کردار پیش کیا لوگوں کے سامنے، کیونکہ آپ ایک ریاست ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، ایک نظام لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے۔ آپ نے پہلی دعوت کیا دی کہ اللہ کے آگے جھکو، غیر کے آگے نہ جھکو۔ 40 برس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے بتوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی کوئی نہیں تھا۔ جب دیکھا نہیں تھا آپ کا کردار بھی یہ تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو دعوت بھی پہلے یہ دی کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیابی کے سے ہمکنار ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ کا کردار بھی یہ تھا، آپ کا عمل بھی یہ تھا۔ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ نہ بولو۔ 40 برس کی زندگی جو اس جاہلیت کے زمانے میں گزاری، فوش کا زمانہ، فتنے کا زمانہ، آپ کی زندگی سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے کہا وعدے کی پاسداری کرو، اللہ نے بھی فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو، اللہ تم سے وعدے کے متعلق پوچھے گا۔ 40 برس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وعدہ کیا وفا کر کے دکھایا۔ ساری اس طرح آپ مثالیں بنا لیں، آپ کا کردار، آپ کی اخلاق، آپ کی نگاہیں، آپ کا میٹھا بول، آپ کی گفتگو، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا بھی مثالی تھا۔ یعنی ہر چیز آپ نے پیش کی۔ تو 13 برس جب گزر گئے
نبوت کے بعد، تو 13 سالوں میں آپ نے کسی کو ذکر نہیں سکھایا، باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کی تعلیم کا نظام نہیں تھا، مکاتب نہیں بنائے، دار ارقم تھا، بنیادی احکامات سکھائے جاتے تھے۔ تو یہ 13 سالوں میں سکھایا، تو پھر کیا سکھایا؟ سوسائٹی، آپ نے گھر کیسے چلانا ہے، آپ بیٹے ہیں تو کیسے بننا ہے، آپ والد ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ شوہر ہیں تو آپ نے شوہر کیسے بننا ہے، آپ تاجر ہیں تو آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، آپ اگر لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں تو لیڈر کیسے بننا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز جو میرے ذات کے ساتھ، میرے گھرانے کے ساتھ، گھرانے سے باہر نکل کے محلے کے ساتھ، محلے سے باہر نکل کے شہر کے ساتھ، اور پھر پوری ریاست کے ساتھ جتنے بھی امور تھے وہ 13 برس میں ان پہ زیادہ زور دیا۔ پھر جا کر جب مدینہ منورہ ہجرت ہوتی ہے، پھر شب معراج پہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو نماز کا تحفہ ملتا ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو دوسرے برس روزے کا تحفہ ملتا ہے، دوسرے سال جہاد کا حکم آتا ہے، 8ویں سال زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، اور 9ویں سال کی ابتدا میں حج کا حکم آتا ہے۔ تو اگر اب دیکھا جائے، ہم اپنے آپ کو انالائز کریں، تو جن چیزوں پہ ہم نے سارا زور لگایا ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آخری زندگی کے اعمال تھے، اور جن اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 ایئرز 53 برس 40 برس کر کے دکھائے، 13 برس قوم کو تیار کیا۔ میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی، تو وہ ہماری زندگی میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ سورہ الحجرات 18 آیات اس میں۔ سورہ الحجرات ایک صحیح اسلامی ریاست، صحیح اسلامی گھرانہ، صحیح اسلامی خاندان، صحیح اسلامی وہ کہہ لیں قبیلے کو بنانے میں بہت مددگار ہے اگر اس کے احکامات کو مان لیا جائے۔ اچھا 18 آیات ہیں جی، 18 آیات میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایمان والوں سے مخاطب ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید میں 99 دفعہ ہے، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اور 114 صورتیں ہیں، لیکن یہ صورت اتنی اہم ہے کہ 18 آیات میں ہی 5 دفعہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر لیا۔ پہلی آیت اور اس میں دوسری جو خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ 5 دفعہ ہی اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ 5 دفعہ ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں سے مخاطب ہوئے، وہ 5 باری یہ کہا کہ اللہ کا خوف دل میں لے آؤ، اللہ کا خوف دل میں لے آؤ۔ اب جب اللہ کا خوف دل میں ہے، پھر میری نماز بھی اچھی ہے، پھر میں ایک فرد بھی اچھا بن جاؤں گا، پھر میں جو بھی کام کروں گا میں دیکھوں گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ استحضار وہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ بنیادی طور پہ جو ہم کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رقیب اللہ کی ایک صفت ہے، اور رقیب اللہ کی صفت کا مطلب کیا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ سن رہے ہیں، میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف ہیں، میرا قدم جو اٹھ رہا ہے خیر کی طرف یا شر کی طرف اللہ اس سے واقف ہیں۔ اگر میرے اوپر مراقبے کا استحضار ہو جائے تو پھر میرا اٹھنے والا قدم مجھے بتائے گا کہ ایک رقیب ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، اس کو سب صحیح سمت اٹھا۔ میرا قلم جب چلے گا تو میرا ہاتھ بتائے گا ایک رقیب ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، تو حالت مراقبہ میں اس کو صحیح چلانا۔ میری زبان جب بولے گی تو زبان بھی کہے گی ایک رقیب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی، اللہ کا استحضار جب ہو جاتا ہے تو پھر کام بننے آسان ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا حکم ایمان والوں کو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ کسی بات کے جواب میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کسی کام میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ اللہ ہے کیسا؟ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی۔ جاننے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں کام کرتا ہوں تو وہ جان رہا ہے،
ایک وہ خیال جو میرے دل کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں پیدا ہو رہا ہے کسی کے لیے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، یہ آیت ساری چیز کی بنیاد ہے۔ کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی مجھے ذمہ داری دے دی گئی، میں نے اگر گھر چلانا ہے تو میں نے دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر جو کام ہو رہے ہیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو باپ ہے وہ گھر میں اولاد کے اوپر حکمران ہے، جو شوہر ہے وہ بیوی بچوں کے اوپر حکمران ہے، اسی طرح بڑھتے جائیں۔ جو نمبردار ہے وہ اپنے گاؤں کے اوپر حکمران ہے، جو ملک کا ریاست کو سنبھالنے والا ہے وہ ریاست کے اوپر حکمران ہے۔ تو اگر اس کی رعایا میں جو بھی کام غلط ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کے خلاف ہوگا، تو اللہ کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تمہیں پوچھیں گے۔ اب پھر ہم بہت سے جگہ پہ پھنس سکتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، خرچہ کون کر رہا ہے؟ والد۔ ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ساری غیر اسلامی چیزیں ہو رہی ہیں، پیسہ کون لگا رہا ہے؟ والد لگا رہا ہے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب والد بے بس ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ تو بچے کے، میرے بیٹے کے دوستوں نے کیا ہے، تو آپ کہیں کہ جناب پھر وہ خرچہ بھی شادی کا بیٹے کے دوست کریں۔ دین جو ہے وہ مجبوری کو نہیں مانتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی تو آپ کو وہ حرام کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے دین، کہ جان بچانے کے لیے کر لیں، لیکن خواہشات کے آگے دین مجبوری کو نہیں مانتا۔ تو یہ دیکھ لیں، اگر گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اگر ریاست میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کام ہو رہے ہیں تو حکمران پھر اپنا گریبان پکڑوانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی ہزاروں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھوک سے مر گیا تو سوال جواب تو عمر کو دینا ہوگا۔ کتنے ابھی 2-4 سالوں میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے، ہر ہفتے خبر آ رہی ہے، بچوں سمیت ماں باپ نے خودکشی کر لی۔ سوال ہمسائے سے بھی ہوگا، سوال محلے والے سے بھی ہوگا کہ تو اپنے مکانوں کو رنگ کرنے پہ لگا رہا، تو اپنی ڈشیں پوری کرنے پہ لگا رہا، تجھے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ محلے میں بھوکا ہے کوئی، کسی کی بتی نہیں جل رہی، کسی کا چولہا نہیں جل رہا، کوئی اپنے بچوں سمیت خودکشی کر گیا ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر پورا شہر ہی اس کی زد میں آ جائے گا۔ تو اس کو بہت یہ سمجھ لیں کہ ایک بنیادی کنسٹیٹیوشن اللہ نے دے دیا، بنیادی قاعدہ دے دیا کہ اگر آپ نے گھر کو اسلامی بنانا ہے ضابطہ یہ ہے، ریاست کو اسلامی بنانا ہے ضابطہ یہ ہے، کسی آپ نے ادارے کو اسلامی قوانین پر لے کر چلنا ہے تو سورہ الحجرات کی پہلی آیت ضابطہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی آگے بڑھ کے تم نے نہیں کرنا۔ شادی کر رہے ہو تو دیکھ لو، کہ کسی عالم سے پوچھ لے میں نے شادی کرنی ہے تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسے کی تھیں، صحابہ نے شادیاں کیسے کی تھی، آپ چپ کر کے ویسے شادی کر لیں، آسان ہو جائے گا کام، برکت بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ دوسری آیت، اب جب ایک اسلامی ریاست بن جائے گی، اسلامی گھرانہ ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر بہت سی وہاں پہ آسائشیں آ جائیں گی، زندگی ایک اچھے ٹریک پہ چل نکلے گی۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایمان والوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ اگر اونچی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اور یہ بھی فرمایا کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، میرے نبی کے ساتھ تم نے ویسے گفتگو نہیں کرنی کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ میرے حبیب ہیں، ان کے ساتھ جب مخاطب ہونا ہے تو ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا، کیا کر لیا؟ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر لیا، بے ادبی کے مرتکب ہو گئے تو کیا ہوگا؟
ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور یہ ایسا خطرناک کام ہے وانتم لا تشعرون، اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک تو اعمال ضائع ہو گئے، بندے کو پتہ چل گیا، وہ توبہ کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، وہ اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو گناہ ہے یہ ایسی بے ادبی والا گناہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ حکم اس وقت ایسے ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے دیہاتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کر دی۔ دیہات والے بندوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے حبیب کو کوئی اس طرح سے مخاطب کرے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اب اگر کوئی روضہ رسول اللہ پہ جائے تو وہ بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جائے، وہاں بھی وہ اونچی آوازیں نہ نکالے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے مواجہہ شریف پہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ کے نام نامی کو، اسم گرامی کو نعرے بازی بھی نہ بنایا جائے، نعرے بازی بھی نہ ایک ہی نعرہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ مجاہد لگاتے تھے، میدان میں کود پڑتے تھے۔ نعرہ حیدری یا علی، اسلام میں کوئی تصور کوئی نہیں اس کا۔ پوری تاریخ اسلامی میں، پوری سیرت نبوی میں، پوری سیرت صحابہ میں، قرآن، حدیث، سیرت سیدنا علی بن ابی طالب میں یہ نعرے کوئی نہیں۔ دیکھیں محبت، میں نے یہاں پہ ایک جمعہ پڑھایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ 3 جمعے، اور تیسرے جمعے سے ایک روز قبل رمضان میں مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور زیارت مجھے چہرے کی جانب سے نہیں ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے پہ تشریف رکھتے ہیں تو کوئی ہجوم ہے، تو میں بھی پیچھے سے جا رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کون ہے، تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ، تو مجھے بتانے والا بتاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بڑا مطالعہ کیا، چونکہ میں مستقل سیریز پہ جمعہ پڑھا رہا تھا، تو جو بات حق ہے وہ حق ہے، نعرہ حیدری یا علی نہیں ہے۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس کا اظہار اس طرح کی شرکیہ نعرے میں کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال بات اور طرف نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کا نام تو اللہ نے بھی ادب سے لیا ہے، یا ایھا المزمل، لاڈ سے۔ ماں کو جب بہت پیار آتا ہے تو بیٹے کو کیا کہتی ہے؟ مٹھو، لڈو، ہاں جی میرا پتر، نام نہیں پکارتی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں نے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، یہ صحیح نہیں ہے، واللہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات حق ہے، حق، اور میں آج بری ذمہ ہوں، جو آپ سن رہے ہیں آپ تک حق پہنچا دیا ہے۔ آپ میں سے کل کوئی قیامت والے دن کھڑے ہو کے انشاءاللہ میرا گریبان نہیں پکڑے گا۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کو نعرے بازی کا حصہ نہ بناؤ، جیسے تم ایک دوسرے کو واضح مارتے ہو، اسے انہیں آوازیں وہ نہ دو، انہیں اس انداز میں نہ پکارو۔ میرے حبیب کا ایک اپنا تشخص ہے، ایک اپنا مقام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جب بلا کے دکھا دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو مختلف ناموں سے، مختلف اسٹیجوں پہ، مختلف جگہوں پہ، سپیکروں میں پکارتے پھریں؟ یہ ادب کا مقام نہیں ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے ادب کے ساتھ بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی،
اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی لوگوں کے لیے بخشش اور بہت زیادہ اجر کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ یعنی جو ادب کے دائرے میں رہ کر ادب کے دائرہ کار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے، اور اللہ نے ان کو بخشش کا پروانہ دے دیا ہے۔ اس کا پہلا مسلاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اسی طرح اگر حدیث رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں دیکھیں لوگ کسی کو حدیث کے صحیح مفہوم کا نہیں پڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے کیا، ایسے یہ حدیث میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، تو وہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو ادب یہ تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور اپنی مسند پر آ کر بیٹھ کر پھر حدیث بیان کرتے تھے۔ اچھا، حدیث بیان فرما رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ادب دیکھیں۔ تو کچے جگہ ہوتے تھے، اس طرح کے تو فرش نہیں ہوتے تھے، وہ آپ کے نیچے بچھایا ہوتا تھا ٹاٹ کا ایک بوری سی، تو کہیں بچھو آ گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، بچھو نے ایک دفعہ ڈسا، چہرہ متغیر ہو گیا، دوسری دفعہ ڈسا، تیسری دفعہ ڈسا، حتیٰ کہ 17 ڈنگ بچھو نے مارے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو جب حدیث پوری ہو گئی تو چہرہ زرد ہو چکا تھا، شاگرد بھی دیکھ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو جیسی حدیث کا درس ختم ہوا، کتابیں بند کر دی گئی، ان کے جو لکھنے کے کاغذات تھے وہ ایک طرف رکھ دیے گئے، تو شاگرد جلدی دوڑے کہ حضرت کیا ہوا ہے؟ حضرت اٹھے تو دیکھا کہ بچھو نے 17 جگہ پہ ڈنگ مارا ہوا۔ اب بچھو کا جو ڈسنا ہوتا ہے یہ سانپ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ بتاتے، انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر میں حدیث چھوڑ کے اٹھتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی تھی۔ ہم چوکوں پہ کھڑے ہو کے، چرواہوں پہ کھڑے ہو کے، اور بازاروں میں بیٹھ کے جی یہ حدیث ہے، جی یہ حدیث ہے، ہمیں پتہ ہے ادب اور ادب جو ہوتا ہے وہ بتانے والی چیز نہیں ہوتی، وہ بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ جیسے تقوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہنا، تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر بظاہر شاید لوگ ان سے سلام بھی نہ لیں، ان کو اپنے دسترخوان پر بھی بٹھانا پسند نہ کریں، ان کو اپنے ساتھ بھی بٹھانا پسند نہ کریں، لیکن ان کے دل میں تقوی اتنا ہوتا ہے، اللہ کی محبت اتنی ہوتی کہ اگر وہ پرسان حال فقیر لوگ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کے مطابق فیصلے کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ گندے ہوتے ہیں، بظاہر تو ان سے شاید بو بھی آ رہی ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی اچھی چیز، اچھا کپڑا کوئی نہیں ہوتا، لیکن دل میں تقوی ہوتا ہے، ادب دل میں ہوتا ہے۔ ادب بازاروں میں چیخ کے نہیں بتایا جاتا، ادب ممبروں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو بے ادب ثابت کر کے نہیں کیا جاتا۔ ادب آپ کی گفتگو بتاتی ہے، ادب آپ کا کردار بتاتا ہے، ادب آپ کا چال چلن بتاتا ہے کہ یہ مؤدب ہے، یہ عاشق ہے، اس کے دل میں ادب ہے۔ تو اس لیے یہ بھی احتیاط کیا جائے کہ جب حدیث کی بات آ جائے تو پھر ہمیں نگاہیں جھکا دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کوئی عمل پیش کر دیا جائے تو ہمیں ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے کہ نہیں، اب میں اس سے آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ تو یہ 3 آیات ہو گئیں۔ اس صورت کے اندر بہت سے مسائل ہیں، معاشرے کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے رمضان المبارک سے پہلے اس کو پورا کر لیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ادب رسالت اور ادب صحابہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔